حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ کے اس سبق میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آج جانیں گے دموں اور تعویذوں کے بارے میں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے کسی سفر میں تھے. فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر او قلادۃ الا قطعت او قلادۃ الا قطعت، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے. کیا اعلان کرنے کے لیے؟ کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں کوئی تانت وغیرہ لٹکائی گئی ہو تو اس کو کاٹ دیا جائے. اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جانور کی گردن وغیرہ میں بھی ایک بندہ اگر کچھ لٹکاتا ہے اس ارادے سے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، تانتے باندھتا ہے یا دھاگے باندھتا ہے کہ اس سے کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی، تو ایسا کرنا بھی غلط ہے اور ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے. حدیث سنیے، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور محبت کے لیے کیے جانے والے کام یہ سب شرک ہیں. اس حدیث کی وضاحت کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے اور پورا واقعہ جو ہے نا سنن ابی داؤد میں آیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو انہوں نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا. میں نے ایک دھاگا گردن میں باندھ رکھا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ دم کیا ہوا دھاگا ہے، اس دھاگے پر دم کر کے مجھے دیا گیا ہے اور اس لیے میں نے اسے باندھ رکھا ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دھاگے کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ابن مسعود کے گھر والے اس شرک سے بے نیاز ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہ بے شک شرکیہ جھاڑ پھونک اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز تعویذ کے طور پر باندھنا اور محبت کے اعمال یہ سب شرک ہیں. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میری آنکھ میں ایک چبھن تھی، یعنی ان کو چبھن کی شکایت تھی، آنکھ میں درد ہوتا تھا. تو میں فلاں یہودی کے پاس میں جا کر کے اس سے دم کراتی تھی اور اس دم کی وجہ سے مجھے آرام ملتا تھا.
یعنی ان کو ایک شبہ لاحق ہوا کہ آپ بول رہے ہیں کہ اس دھاگے کو میں کاٹ دوں، حالانکہ میں فلاں یہودی کے پاس میں جا کر کے اس آنکھ کے چبھن کا دم کراتی تھی، اور وہ دم کرتا تھا تو مجھے فائدہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شیطانی حرکت ہے، وہ اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ میں چبھوتا تھا، جب دم کیا جاتا تھا تو وہ ہاتھ روک لیتا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اصل حقیقت ان دھاگوں اور ان چھلوں کی، کہ ایک انسان یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہماری بیماری ٹھیک ہوگی، چھلے پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، گلے میں تعویذ پہنتا ہے، حالانکہ بیماری ٹھیک کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس تکلیف کے دوران تمہارے لیے اتنا کہہ لینا کافی تھا کہ تم یہ دعا کر لیتی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے؟ یہ دعا پڑھتے تھے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا پڑھنا ہے، اللہ سے شفا کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم تعویذ پہنیں، یہ نہیں کہ ہم گنڈے پہنیں، یہ نہیں کہ ہم جھاڑ پھونک غلط طریقے سے کرائیں۔ ہاں، اگر قرآن سے یا اذکار اور اوراد سے جھاڑ پھونک کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لا باس بالرقیٰ ما لم تکن شرکن، کہ اس جھاڑ پھونک میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو، لیکن تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے۔ تعویذ کی دو شکل ہو سکتی ہے، ایک تو قرآن سے بنائی گئی تعویذ ہو، اور دوسرا کہ غیر قرآنی تعویذ ہو۔ اگر غیر قرآنی تعویذ ہے تو سرے سے جائز نہیں۔ اگر قرآن سے بنائی گئی تعویذ ہے تو 3 وجہوں کی وجہ سے یہ تعویذ بھی جائز نہیں۔ پہلی وجہ، نصوص جو ہے نا ممانعت کے وہ عام ہے، کیونکہ ان الرقیٰ والتمائم والتوالا شرک، کہ شرکیہ جھاڑ پھونک اور تعویذ اور محبت کے اعمال یہ سب شرک ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تعویذ لٹکاتا ہے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو نصوص جو ہے نا وہ عام ہیں۔ دوسری بات کہ اس کی وجہ سے قرآنی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپ نے قرآنی آیات لکھی تعویذ میں اور اسے لٹکا لیا، آپ اسی تعویذ کو پہن کر کے باتھ روم میں جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی باتھ روم میں قرآنی آیت لے جا کر کے رکھ دے تو آپ کو اس کے اوپر غصہ آئے گا، لیکن آپ خود تعویذ پہن کر کے جا رہے ہیں باتھ روم میں، تو یہ غلط ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پر اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے، کیونکہ اگر قرآنی آیات کا دروازہ کھولا گیا تو غیر قرآنی آیات کی تعویذ بھی لوگ لٹکانا شروع کر دیں گے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے ایمان کے سوداگر جو ہے نا، تعویذ بیچنے والے جو جاتے ہیں شہروں میں اور دیہاتوں میں اور لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں، واقعی اس تعویذ کو کاٹ کر کے دیکھیں تو اس میں دھاگے ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں دوبھیاں ہیں، اس میں سبزیاں ہیں، ایسی چیزیں ڈال کر کے وہ بیچتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری بیماری ٹھیک ہو رہی ہے، حالانکہ اس سے اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآنی آیات سے تعویذ بنائی گئی ہو یا غیر قرآنی آیات سے تعویذ بنائی گئی ہو، دونوں ہی غلط ہے۔ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیر القرآن، کہ صحابہ کرام قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کی تعویذ کو ناپسند کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں قرآنی تعویذ اور غیر قرآنی تعویذ دونوں سے بچنا چاہیے۔ بلکہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے تو یہاں تک کہ منقول ہے کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، کہ جو آدمی کسی انسان کے گلے سے تعویذ کو کاٹ دے تو گویا کہ اس نے
ایک غلام آزاد کیا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔